السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین اکرام، تختی نمبر 26 علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرا جائے اور کہاں نہ ٹھہرا جائے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے موافق آپ کو وقف کرنا ہے۔ تو اسی لیے قرآن شریف کے اندر کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں لوٹا کر کے پڑھنا ہے، سب جو ہے لکھ دیا گیا ہے، اور ہم کو اسی حساب سے اگر ہم رکتے ہیں، سانس توڑتے ہیں تو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اس کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے صرف آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، ذہن میں اچھے سے جما لیں اس چیز کو، تو اس کو جو ہے ذہن میں آپ اچھے طریقے سے رکھ لیں، تاکہ قرآن شریف آپ کو پڑھتے پڑھتے یہ چیزیں آئیں گی تو آپ وہاں آسانی سے وہاں سانس توڑ سکتے ہیں یا وہاں لوٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ علامات، دیکھیے یہ علامات ہے اور یہ تصریح ہے۔ تصریح، یہ گول دیکھ رہے ہیں، یہ گول نشان آیت جو بنا ہوا ہے، اس علامات کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے، جیسے کہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور جب ہماری کلمہ پوری ہو جاتی ہے، ایک بات پوری ہو جاتی ہے، تو ہم کس طرح رک جاتے ہیں، اسی طرح یہ آیت کے مطلب ہوتا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ یہاں ایک بات پوری ہو گئی، یہاں ایک بات پوری ہو گئی۔ جیسے کہ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گولتا ہے، باصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 2 میں دیکھیے، یہ ہا بنا ہوا، یہ مثل کے حکم میں ہے، یعنی کہ یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ کیا؟ وقف لازم، جہاں بھی قرآن شریف کے اندر آپ کو میم بنا رہے گا رکنے کے لیے، وہاں ہم کو لازم رکنا ہے، اس پہ ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی اہم ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ اس پہ ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی اہم ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو استعمال ہے، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ یہاں کیا کہا گیا ہے میم کے اوپر، کہ اگر ہم یہاں نہیں ٹھہرتے ہیں تو مطلب جو ہے بدل جائے گا، اس کے لیے یہاں ٹھہرنا لازم ہے۔ اب جیسے کہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ اردو میں ہم کسی کو کہتے ہیں، اردو میں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو۔ اٹھو پہ ہم جو ہے رک گئے، پھر بولے مت بیٹھو،
تو آدمی جو سامنے والوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو اٹھنے کے لیے کہا رہا ہے، بیٹھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم وہاں نہیں رکتے ہیں تو ہم کس طرح کریں گے؟ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ اب اس آدمی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اٹھنے کے لیے ہم کو منع کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے بول رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں اگر ہم نہیں رکتے ہیں تو مطلب بدل جاتا ہے۔ دوسرا مثال دیکھیے، کسی کو ہم کہتے ہیں کھاؤ مت پیو، کھاؤ مت پیو، کھاؤ پہ ہم کیا کیے؟ رک گئے۔ تو سامنے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو کھانے کے لیے بول رہا ہے، پینے کے لیے منع کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اسی جگہ ہم سانس نہیں توڑتے، رکتے نہیں ہیں، اسی جگہ ہم رکتے نہیں ہیں، کھاؤ مت پیو، تو سامنے والا کو یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کو کھانے کے لیے منع کر رہا ہے، پینے کے لیے بول رہا ہے، مطلب بدل گیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں رکنا، جب میم کی علامت آئے تو یہاں رکنا لازم ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو پہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا چاہیے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ تو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سامنے والے کو یہ لگے کہ یہاں ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، یہاں ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، یہاں آپ رک سکتے ہیں، لیکن وہ جو آگے جو آپ کو بات چل رہی ہے وہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے یہ بیچ میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو ہے وقف مجوز کی علامت ہے، اور یہاں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ کیا؟ اگر آپ کا سانس ختم ہونے والا ہے تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، اگر سانس ہے تو نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی کہ آپ کا تھک گئے، سانس آخر پہ آ گیا، ٹوٹنے والی ہے، تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ قاف پہ کیا کہا گیا ہے؟ یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، جو یہاں آ چکی ہے وہ یہاں بھی ہے۔ مع، اب یہاں دیکھیں مع، یہ مع نقا کی علامت ہے، دو جگہ تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر کے پڑھے۔ کیا کرے؟ ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر کے پڑھیں، مع نقا کی علامت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، قف پہ یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، اگر آپ کو جو ہے سانس ٹوٹنے والی ہے تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں صل پہ، لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، یہ علامت کہیں
آیت پر ہوتی ہے اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ گول نشان جو ہے، گول نشان آیت جس کو بولتے ہیں، اگر اس پہ ہوتی ہے تو آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہرنا جائز ہے وہاں۔ لیکن اگر بیچ میں کہیں ہے، بیچ میں کہیں ہے تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ لا کے مطلب عربی میں بھی نہیں کے آتا ہے، اس لیے یہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے۔ سین یا سکتا، سین یا سکتا، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کر کے کیا کرے؟ سین یا سکتا، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کیسے؟ جیسے کہ 30واں پارہ میں ہے کلا بل ران، کلا بل، بل کے بعد جو ہے وہاں سکتا ہے تو وہاں سانس نہیں ٹوٹا۔ کلا بل ران، اسی طرح وقفہ، یہاں سکتا سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ یہاں جو ہے اب جو پہلے والے جو ہے اس سے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ زیادہ آواز روکے، لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جہاں کئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ جہاں کئی سارا علامت ہے تو ہم کس پہ عمل کریں گے؟ اس پہ عمل کریں گے، آیت پہ۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ تو دوستو نورانی قاعدہ ختم ہونے والا ہے، مکمل ہونے والا ہے، صرف ایک اجزائے قواعد بچ گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو اما پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔